یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 1 فروری سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بولان مرچ پاکستانی فوج سرمچار فضائن کے سامنے بے بس، سرکاری املاک اور فوجی مرکزی کیمپ پچھلے 36 گھنٹے سرمچاروں کے قبضے میں رہے۔ سرمچاروں نے متعدد فوجی سرکاری اہلکار ہلاک کر دیے۔ مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں۔ کوئٹہ، خزدار، کلات، حب، سبی، رکشان، ڈھاڈر، ڈیرہ مراد جمالی، تربت، چمن، واشوک اور صادق آباد میں دسیوں بم حملے، فائرنگ کے متعدد واقعات۔ انتخابی دفاتر، پولیس پارٹی، گیس پائپ لائن، سرکاری آفیسران اور پاکستانی فورسز کے چوکی اور کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پسنی فورسز کے ہاتھوں طالب علم جبری لاپتہ طلباء کا دھرنا۔ کراچی شاہراہ بلاک کے سامی میں 60 سالہ شخص کی بازیابی کے لیے دوسرے دن بھی سی پیک شاہراہ بلاک رہا۔ خاران، پاکستانی فوج کے ہاتھوں نوجوان جبری لاپتہ۔ جیکوب آباد سے ٹھل جانے والی مسافر ویگن تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار، ڈرائیور سمیت 5 مسافر جاں بحق، 17 مسافر زخمی ہو گئے۔ کیچ بلیدہ انتخابی امیدوار کے گھر پر 2 دستی بم حملے۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کی الگ صبح 4 بجے نامعلوم افراد نے بلیدہ کے علاقہ میناز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ظہور بلیدی کے رہائش گاہ پر دستی بم پھینکا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گئے۔ تاہم دھماکوں کے نتیجے میں جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے مذکورہ بم حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب ظہور بلیدی نے گھر پر بم حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بلوچی روایت کے خلاف قرار دیا ہے۔ خزدار کٹھان میں نامعلوم افراد پولیس پوسٹ پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ دھماکے میں ایک اہلکار زخمی ہوا۔ خزدار میں ایک اور دھماکے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈیتھ اسکواڈ سرگنا شکیل دورانی کی رہائش گاہ کو بم حملے سمیت فائرنگ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقہ منگچر میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر دستی بم پھینک کر نامعلوم افراد فرار ہو گئے، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر بم حملہ، بم پھینکنے والے کو گولی مار دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک کے الیکشن آفس کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں ان کے 3 محافظ جاوید جتک، نصر اللہ چیف جتک، غلام اللہ بلوچ، دیگر 2 افراد عبداللطیف اور عبید اللہ زخمی ہو گئے۔ حاجی علی مدد جتک دفتر میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق دستی بم حملہ کرنے والا شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا، جو دستی بم پھینک کر فرار ہو رہا تھا، جس کا تعاقب کر کے گولی مار دی گئی۔ واقعی ٹریفک پولیس چوکی پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ چمن کے علاقہ میرزائی اڈہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابی دفتر پر فائرنگ سے ANP رہنما ظہور احمد ہلاک، ان کے بھائی زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع آوران تحصیل جہاؤ میں گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز چوکی پر راکٹ لانچرز اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو نشانہ بنایا، جس سے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ ادھر تربت سے اطلاعات ہیں کہ مسلح افراد نے 2 مختلف حملوں میں پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلا حملہ FC چیک پوسٹ پر جوسک میں کیا گیا، جبکہ ایک اور حملے میں مسلح افراد نے دیہات کے مقام پر فورسز پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ واشوک رکشان سبز آباد کے مقام پر بھی گزشتہ شام پاکستانی فورسز چوکی کو نامعلوم مسلح افراد نے راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے نشانہ بنایا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقہ ڈھاڈر میں نامعلوم افراد نے ڈپٹی کمشنر کے گھر کو گرنیڈ حملے میں نشانہ بنایا۔ دھماکے کے زد میں آ کر گھر میں موجود ایک شخص زخمی ہوا۔ ضلع کیچ کے علاقہ تجابان میں مسلح افراد نے سی پیک روڈ پر قائم فوجی چوکی کو نشانہ بنایا، جس میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ مراد جمالی میں شہریوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، تاہم دھماکے کی نوعیت اور وجوہات بارے مزید تفصیلات آنا باقی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں منگچر کے قریب پتھر لے جانے والی ٹرکوں کو کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ٹرکوں کے ٹائر تباہ ہوئے، جبکہ فائرنگ کی زد میں آ کر ڈرائیور زخمی ہوا۔ بلوچستان سے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن کو پنجاب کے شہر صادق آباد میں نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا، جس کے باعث پنجاب کے مختلف شہروں کو گیس کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی۔ دریں اثنا حب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے دفتر پر دستی بم پھینکا گیا، جو پھٹ نہ سکا۔ آخری اطلاعات تک ان حملوں کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستانی فورسز نے ایک نوجوان کو حراست بعد لاپتہ کر دیا۔ طلباء کا احتجاج۔
تفصیلات کے مطابق پسنی کے قریب پاکستانی فورسز نے مسافر کوچ سے محبوب نامی طالب علم کو اتار کر اپنے ہمراہ لے گئے نوجوان کے اغوا کے خلاف طلباء نے کراچی جانے والی شاہراہ کو غیر معینہ مدت کے لیے بلاک کر دیا، جبکہ دوسری جانب گزشتہ شام پاکستانی فورسز ہاتھوں 60 سالہ جبری لاپتہ واحد بخش کی بازیابی کے لیے دوسرے دن بھی سامی کے مقام پر سی پیک روٹ بلاک رہا۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں رات گئے پاکستانی فورسز خفیہ اداروں نے ایک گھر پر چھاپہ مار کر ایک نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، جس کی شناخت اختر یلانزی ولد امان اللہ کے نام سے ہوا ہے۔